یہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ سلیم اپنی پرانی کار میں گاؤں کے راستے پر اکیلا سفر کر رہا تھا۔ گاؤں کا یہ راستہ سنسان اور ویران تھا، جہاں دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور جنگل کے درخت سائے کی طرح سڑک کے دونوں طرف جھوم رہے تھے۔ سلیم کو احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ ادھر ادھر دیکھتا تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک کار کے انجن سے عجیب سی آواز آنے لگی اور چند ہی لمحوں میں کار بند ہو گئی۔ سلیم نے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ ٹارچ جلا کر انجن چیک کرنے لگا، لیکن کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ جیسے ہی وہ کار کے سامنے جھکا، اسے اپنے پیچھے کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر دور جنگل کی طرف گئی، جہاں ایک سایہ سا حرکت کر رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلیم کا دل دہلنے لگا۔ وہ جلدی سے کار میں واپس آیا اور اسے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کار چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سایہ اور قریب آنے لگا۔ اب سلیم کو صاف نظر آنے لگا کہ وہ ایک لمبا سیاہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص تھا، جس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شخص خاموشی سے سلیم کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے اس کا ارادہ کچھ خوفناک تھا۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بار بار کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر کار کا انجن چل پڑا اور سلیم نے گاڑی پوری رفتار سے بھگا دی، لیکن جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا تو وہ سایہ تیزی سے اس کی کار کے پیچھے دوڑتا ہوا دکھائی دیتا۔ سلیم نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی، لیکن وہ سایہ مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور وہ گھبرا کر سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب راستہ ختم ہونے کو تھا اور سلیم کا گاؤں قریب آ رہا تھا، لیکن سایہ اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ جب سلیم گاؤں کی حدود میں پہنچا تو وہ سایہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ سلیم نے گاڑی روکی اور سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف چھلک رہا تھا اور وہ ابھی بھی اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہانی سنانے گیا تو انہوں نے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ بچ گئے ہو۔ وہ سایہ اس پرانے راستے پر برسوں سے لوگوں کا پیچھا کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اسے دیکھ کر زندہ واپس آتے ہیں۔ سلیم کی روح کانپ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس رات وہ موت کے قریب سے لوٹا تھا اور اب وہ کبھی اس راستے سے گزرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ احمد شیئر کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے، جس کی وجہ سے انہیں آغا خان ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا۔ چونکہ روم میں جانے کی کسی کو اجازت نہ تھی تو میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو گھر جانے کا کہا۔ سارے رشتہ دار اپنے اپنے گھروں میں جا چکے تھے اور میں خود وہاں کے گارڈن میں ایک بینچ کے اوپر لیٹ گیا۔ وہاں لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا ٹائم تھا، مجھے ایسے محسوس ہوا کسی نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، جیسے میرے ہاتھ اکڑ گئے ہوں۔ میں نے بہت اپنے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن میں اپنے ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ اچانک ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں جب میں نے اپنے سرہانے نظر کی تو دیکھا کہ کوئی مخلوق میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اس مخلوق نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور سفید رنگ اس کا چہرہ تھا، اور اس کے چہرے پر صرف آنکھ اور ہونٹ تھے، ناک اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ ایسا بھیانک چہرہ دیکھ کر میرے دل میں خوف آ گیا، مگر میں نے ڈرنے کی بجائے جتنی صورتیں مجھے آتی تھی میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد وہ مخلوق میرا ہاتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں پوری رات نہیں سو پایا اور آج بھی اس مخلوق کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، اس کا نام کیا تھا۔
میں آج تک سمجھ نہیں پایا۔